أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى إن هذا لهو القصص الحق. برادران اسلام اور خواتین ملت، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ہماری تاریخ جان کر اپنے آباء و اجداد کے جو بہترین نقوش ہیں ان کے نقش قدم میں چلنے کی ہمیں اللہ توفیق بخشے اور اسلام کا بول بالا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی حفاظت کرے اور جو مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں انہیں اللہ یا تو پھر ہدایت دیں یا تو پھر انہیں ہلاکت میں ڈال دیں، آمین یا رب العالمین۔ انہی دعاؤں کے ساتھ چلیے ہم ہماری آخری مجلس اس سال کی رمضان کی آخری مجلس، آخری حلقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم نے جب سے رمضان شروع ہوا ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے موضوع پر سلسلے وار ہم ہندوستان کی تاریخ دیکھتے ہوئے آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ہم نے شروع کیا تھا قدیم ہندوستان سے، پھر بات ہماری شروع ہوئی کیسے اسلام ہندوستان میں داخل ہوا اور اس کے بعد اسلام کیسے حکومت کرنے کے لیے ہندوستان میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم سے ہماری بات شروع ہوئی اور اس کے بعد ہم نے محمود غزنوی انہیں دیکھا، شہاب الدین غوری کو دیکھا اور اس کے بعد خاندان غلاماں کی حکومت کو ہم نے دیکھا، اس کا جائزہ لیا اور اس کے بعد ہم نے خلجی خاندان، تغلق خاندان، پھر سید خاندان اور اس کے بعد لودھی خاندان، اس کے بعد مغلیہ سلطنت، یہ طویل عرصہ ہم نے مختصر طور پر صرف اشارے کرتے ہوئے اہم چیزوں کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہم افسوس کے ساتھ چھوڑ چکے ہیں، انہیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وقت ہمارا جانتے ہیں آدھا گھنٹہ ہے اور حلقات اتنے ہی ہیں۔ ان میں ان تمام چیزوں کو کھینچ کر لانا گویا کہ پورے سمندر کو کوزے میں لانے کے برابر ہے، جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن ہم نے ایک بہت اہم اشارے ہم نے کر دیے اور بہت ساری اہم باتیں آپ کے سامنے آ گئی، ایک تصور، ایک خاکہ، ایک سمجھے کہ ایک سٹرکچر ہم نے آپ کے ذہن میں رکھ دیا کہ کیسے ہندوستان میں اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی۔ بہت ساری اہم باتیں اور اہم شخصیتیں جن کے تعلق سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہم مستقبل میں دیکھیں گے کہ پھر فرصت ملے تو انہیں بھی ان کے ساتھ جوڑو دیں۔ تو میں مختصر اس سیریز کے تعلق سے میرا نظریہ، میری رائے یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی جو اسلامی تاریخ کا یہ پہلا ورشن مانیں گے تو ٹھیک ہوگا۔ اس میں ہندوستان کی جب ہم اسلامی تاریخ کہتے ہیں تو بہت سارے فرقے ہیں جن کے تعلق سے لمبی گفتگو کرنی ہے، بہت سارے عقیدے کے مسائل ہیں جن کے تعلق سے لمبی گفتگو کرنی ہے، اور بہت ساری شخصیات ہیں جن کے تعلق سے معلومات جمع کرنا ضروری ہے، اور بہت ساری خود مختار ریاستیں ہیں جنہیں ہم نے چھوڑ دیا، جن کے تعلق سے بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، اور علمی ترقی یہ بھی ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے ہندوستان کی تاریخ کا جس پر گفتگو بہت کم ہوئی۔ تو بہت سارے گوشے ہم اسے ادھورا چھوڑ رہے ہیں، لیکن اہم جو سٹرکچر ہے اسے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم مستقبل میں کوشش کریں گے کہ اس پر بھی گفتگو ہو۔ آپ میں سے جو حضرات اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ورشن 2 ورشن 3 آئے، جو بھی خواہش مند ہیں وہ ضرور کمنٹ میں لکھیں، اور وہ جو سننا چاہتے ہیں اس تعلق سے بھی وہ کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم اعتبار میں لیں گے ضرور انشاءاللہ۔ اس تعلق سے جو بھی آپ کے سجیشنز ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، ان تمام چیزوں کو آپ درج کریں، ہم سے رابطہ کریں، اور یہ جو موہی کے جانب سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، یہ جو ایک اسلامی ادارہ ہے جس میں بہت ساری سرگرمیاں ہیں، بہت ساری باتیں ہم نے آپ کو پہلے بتائی، ویڈیو ہے انشاءاللہ لنک میں یہ تعارفی ویڈیو ڈال دیا جائے گا، آپ ان کو دیکھیں اور جانیں، اور اس کے بعد اس سے جڑ کر تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو چھوٹے پیمانے میں جو کام ہو رہا ہے اسے بڑے پیمانے میں نیکسٹ لیول کو لے کے جانے کے لیے آپ سے جو بھی ممکن ہو تن من دھن ہر اعتبار سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ چلیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ گفتگو
مغلیہ دور کا عروج اور ان کے کارنامے اور کیسے زوال پذیر ہوا، کیسے دور ختم ہوا، اسے لے کر چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا 1555 سے لے کر 1725 تک، 1725 تک لگ بھگ یہ عروج کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں جو ترقیاں ہوئی انہیں میں چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے گنوا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ترقی آپ انڈسٹریز کے حساب سے اور اس کے بعد پروفیشنلزم کے حساب سے جو ترقی ہوئی وہ کاغذ سازی تھی، پیپر۔ یہ سب سے پہلے کہاں اس کی دریافت ہوئی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ چائنا کے اندر، بعض کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر۔ تو یہ جو پیپر کا استعمال تھا یہ پہلے سے موجود تھا لیکن لوگ اسے استعمال نہیں کرتے تھے، بہت ہی قیمتی تھا اور اسے بنانا بھی بہت ہی ہیکٹک جاب تھا۔ لیکن باقاعدہ مغلوں نے ان کے دور میں کاغذ سازی پر بہت زیادہ کام کیا، بہت سارے کارخانے بنائے اور کاغذ سازی کو بالکل سستا کر دیا، اور اتنا سستا کیا کہ عام آدمی بھی اسے خرید کر اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ لوگوں نے کتابیں لکھنا شروع کی، بہت ساری چیزیں کتابی دنیا میں آئیں، اور اسے جو ہے باقاعدہ اس کے پیچھے بیک اپ کر کے اسے کافی ترقی دی، اور ساری دنیا میں کاغذ ہندوستان سے جایا کرتا تھا۔ ہندوستان کے کارخانے ساری دنیا میں مشہور تھے، بہترین کوالٹی کے یہاں پر کاغذ بنائے جاتے تھے، ورنہ اس سے پہلے لوگ پتوں میں لکھتے، دوسرے کھجور کے درختوں میں لکھتے، پپیتے کے، پیپل کے جھاڑ کے پتوں میں لکھتے، ہڈیوں میں لکھتے تھے، اور دوسرے طریقے تھے رائج جس میں وہ لکھا کرتے تھے، لیکن اس میں اتنی ساری باتیں لکھنا اور ہر آدمی اس کا ماہر نہیں تھا۔ جب کاغذ عام ہوا تو لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کے ذریعے سے علم کی ترقی ہوئی۔ تو ہندوستان میں مغل دور میں 3 ایسے علاقے تھے جہاں پر کاغذ پر خاص طور پر کام ہوتا تھا، سمجھے کہ کاغذ کی منڈیاں تھیں۔ ایک تھا کشمیر، اور نمبر 2 گجرات، اور نمبر 3 دولت آباد۔ یہاں پر باقاعدہ کاغذ میں کام ہوا، اور کاغذ پیپر جو تھا اسے بہت ہی سستا کر کے لوگوں تک انہوں نے پہنچایا۔ یہ پہلا کارنامہ تھا۔ دوسرا کارنامہ ہم دیکھتے ہیں، ریشمی کپڑوں پر زبردست کام ہوا، اور ساری دنیا کے سب سے عمدہ کپڑے ہندوستان میں بنائے جاتے تھے۔ ہندوستان کی تجارت میں 4 چاند لگ گئے۔ عزیز دوستو، یہ جو عروج کا زمانہ تھا نہ کہ صرف ہندوستان کا بلکہ کہیے آپ ساری دنیا کا، یعنی ساری دنیا میں ایسی حکومت اس وقت نہیں تھی۔ ساری دنیا میں اگر کوئی حکومت، کوئی سلطنت، کوئی ملک رہا ہو جو اسے آپ پہلا نمبر دے سکتے ہیں، وہ اس زمانے میں ہندوستان تھا عزیز دوست۔ اور ہندوستان کے جو سکے تھے وہ بہت ہی قیمتی مانے جاتے تھے۔ یہاں کی جو کرنسی تھی جو ساری دنیا کے لوگ اسے اپنائے ہوئے تھے۔ عرب دنیا میں اس زمانے میں روپیز زیادہ چلا کرتے تھے۔ تو کپڑوں پر جو ہے بہت زور تھا، اور کپڑے بہترین انداز سے بنائے جاتے تھے، اور لگ بھگ کپڑوں کے لیے ہندوستان میں اس زمانے میں 1000 سے زیادہ کارخانے تھے، 1000 سے زیادہ مینوفیکچرنگ یونٹس، انڈسٹریز کپڑوں کے لیے۔ اور اس میں جو ریشمی اور سوتی جو کپڑے بنائے جاتے تھے، ریشمی کپڑے کے 25 سے زیادہ قسمیں تھیں، اور سوتی کپڑے کے 20 سے زیادہ قسمیں تھیں۔ ایسے جو ہے بہترین انداز سے کپڑے بنائے جاتے تھے۔ اور ڈھاکہ جو اس وقت ہندوستان کا ایک حصہ تھا، اس ڈھاکے میں، یہ جو آج بنگلہ دیش میں ہے، یہ جو ڈھاکہ تھا اس کے اندر کپڑوں کے بہت سارے کارخانے تھے، اور یہاں پر ایک خاص قسم کا ململ کا کپڑا تیار ہوتا تھا، جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ایک تھن کپڑا آپ ایک انگوٹی میں اسے لپیٹ لے سکتے ہیں، اتنا اس کے اندر نزاکت کے ساتھ کام ہوتا تھا، بہترین کام ہوتا تھا۔ یہ سمجھے کہ ساری دنیا کے لیے ہندوستان اس چیز کے لیے مشہور تھا۔ ساری دنیا میں کپڑے پہنچتے تھے، یورپ کے اندر، عرب کے اندر، ترکستان کے اندر، افغانستان کے اندر، جتنے بھی چائنا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے ملک تھے، سب کے یہاں یہ کپڑے ہندوستان سے بن کر پہنچتے تھے، اور ہندوستان کے کپڑوں کو وہ بہت ہی اہمیت کے ساتھ خریدتے تھے۔ اسی چیز کو آگے چل کے انگریزوں نے بڑھایا، لیکن انہوں نے کوالٹی گھٹا دی، اور انہوں نے اس کا جو ہے ستیہ ناش کر دیا تھا انگریزوں نے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم انڈسٹریز کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ کراکری، جو چینی جو سامان ہے، اس میں کافی زبردست کام ہوا، بہترین گلدانے بنائی جاتی تھی، تشتریاں، رکابیاں ایسی خوبصورت بنائی جاتی تھی جو ساری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی تھی۔ اور مغلیہ دور یہ اس کے لیے بہت مشہور تھا کہ ہر چیز میں نقش و نگار کے ایسے کام ہوتے تھے کہ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے تھے، اس حد تک کام ہوتا تھا، اور ساری دنیا میں چیزیں پہنچتی تھی۔ اور آرٹ اور فن،
ڈیزائننگ جسے آپ کہتے ہیں، انٹیریئر ڈیکوریشن جو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، اس پر مغل بہت دور تک پہنچ گئے تھے۔ اب جہاں کہیں بھی جائیے، جتنی بھی ان کی عمارتیں ہیں، جتنی بھی ان کی بنائی ہوئی ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے بہترین نگارش کا کام ہوتا تھا، بہترین نقش و نگار کا کام ہوتا تھا، اور بوٹے، بیلوں، پھولوں، درختوں کو استعمال کر کے یہ خوبصورتی کو بڑھاتے تھے۔ اور بہت بڑی خوبصورتی والی بات، بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ان کے نقش و نگار میں عریانیت نہیں تھی، ننگاپن نہیں تھا، برہنگی نہیں تھی، بلکہ دیکھنے والا آدمی دیکھتا رہ جائے اس انداز سے کام ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تہذیبیں ہوئی آپ جا کر دیکھیں گے، یورپ کی ہو گئی اور دوسرے جہاں کہیں بھی اونچی اونچی عمارتیں بنائی گئیں، آپ وہاں پر ننگی تصویریں دیکھیں گے، ننگا پن دیکھیں گے، اور یہ سمجھے کہ ان کے کلچر کا اور ان کے آرٹ کا حصہ تھا۔ اس آرٹ کو بدلنے والے، اس آرٹ کو بدل کر بہترین انداز میں استعمال کرنے والے وہ مغول تھے۔ انہوں نے اس ناحیے میں زبردست کام کیا، اور حسین مناظر بوٹوں کے ذریعے سے، بیلوں کے ذریعے سے یہ بنایا کرتے تھے اپنے اپنے بڑے بڑے دالانوں میں اور بڑے بڑے خانوں میں، جسے لوگ آج بھی دیکھ کر تعجب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو، ہم اگر سویلائزیشن کے تعلق سے دیکھیں، تمدنی اعتبار سے ان کی ترقی دیکھیں، تو انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ ان میں سے سب سے پہلے چیز باغ لگانا۔ سمجھیے کہ جتنے بھی مغل بادشاہ گزرے ہیں، یہ باغ لگانے کے دیوانے تھے۔ اگر یہ گویا کہ سمجھیے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے جس کی بنیاد پر باغ لگا دیں۔ کہیں پر کچھ فتح ہو گئی، اس کی یاد میں ایک باغ لگا دیتے ہیں۔ کوئی بادشاہ کے ہاں کوئی پیدا ہوا، کوئی کچھ ہوا، تو اس کی یاد میں ایک باغ لگا دیتے ہیں۔ تو باغ اتنے سارے ہندوستان میں لگائے کہ اللہ اکبر، سارا ہندوستان کو انہوں نے باغیچوں سے بھرا ہوا بنا دیا۔ اور صرف اکبر کے زمانے میں وہ بہت سارے علاقے دکن میں جب فتح ہوئے، تو بعض علاقوں میں انہوں نے 1,00,000 درخت آم کے لگائے ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے باغات، اور ایگریکلچر میں اس کے ذریعے سے، ہارٹیکلچر میں اس کے ذریعے سے بہت ساری ترقیاں ہوئی۔ اور اسی طریقے سے گھوڑوں کے نسلوں کی پیداوار اور اونٹوں کی نسلوں کی پیداوار، عمدہ اونٹیں اس زمانے میں ہندوستان میں ہوتی تھیں، اور گھوڑے اس کے پیچھے بہت سارا کام ہوا۔ عمدہ اونٹ بنائے جاتے تھے، یعنی جن کی بریڈ ہوتی تھی، اور گھوڑے جن کی بریڈ ہوتی تھی، جسے لے کر یہ اپنی تجارت بہت دور تک پہنچ جاتے تھے۔ اور اس کے بعد سویلائزیشن کے حساب سے ہندوستان کو انہوں نے پورا بدل دیا، یہاں تک کہ یہاں کے لوگوں کے کلچر اور ان کے کپڑے بھی مکمل طور پر بدل گئے۔ ورنہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ دھوتی اور عورتیں ساڑیاں پہنا کرتی تھی۔ جب یہ آئے، انہوں نے کافی تبدیلی لائی، بہت سارے قسم کے کپڑوں کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا۔ تو سب سے پہلے جو شیروانی جو پہنتے ہیں، شیروانی کو لانے والے مغول تھے۔ یہ جو شلوار قمیص جو مغول تھے، عورتیں جو غرارہ پہنتی ہیں، یہ مغول تھے۔ دوپٹہ کا سسٹم، یہ مغول تھے جو ہندوستان میں لے کر آئے۔ ورنہ اس سے پہلے لوگوں کے پاس کپڑے گنے چنے اور مختصر ٹائپ کے کپڑے پہنتے تھے، پورا جسم ان کا ڈھکا نہیں جاتا تھا۔ یہ مغول تھے جنہوں نے کپڑوں میں تہذیب کی تبدیلی لائی، اور اس کے بعد مسلمان غیر مسلمان سب یہی کپڑے پہنتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو غیر مسلمان ہیں، جو جبہ پہننا پسند کرتے ہیں، شیروانی پہننا پسند کرتے ہیں۔ یہ اصل میں مغلوں کی دین تھی، اور مغلوں کی دین اس میں بھی کہ انہوں نے سب کو ایکول کر دیا، یعنی لباسوں سے لوگوں کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ جیسے آج کہا جاتا ہے کہ لباسوں کو دیکھ کر لوگوں کو پہچانا جاتا ہے، جو صریح ڈسکرمنیشن کی بات ہے۔ جبکہ ہم مغل دور پڑھتے ہیں تو لباسوں سے لوگوں کو فرق نہیں کیا جا سکتا تھا، لباسیں ان کی ایک ہوتی تھی تقریباً۔ سبحان اللہ، اس حد تک تبدیلی ہوئی۔ اور یہ لباس کی بات ہوگی، اور کھانے پینے کی بات، اللہ اکبر، کھانے پینے میں تو مغلوں نے کہیں کا معاملہ پہنچا دیا۔ پہلے تو دال چاول روٹی اسی میں کام چلتا تھا، اور جب سے مغل آئے، انہوں نے پلاؤ بنایا، انہوں نے بریانی بنائی، انہوں نے قورمہ بنایا، انہوں نے زردہ بنایا، اور کیا کیا نہیں بنایا۔ تو 70 سے زیادہ ایسے بہترین ڈشز جسے آج ہندوستان بھر لوگ کھاتے ہیں اور ساری دنیا کے لوگ کھاتے ہیں، یہ پیدا کرنے والے یہ مغول تھے۔ ڈشز، صرف ڈشز پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ بعض ایسے بھی تھے کہ جب بھی وہ دسترخوان میں بیٹھتے تو 70 سے کم کوئی ڈشز نہیں ہوتے تھے، اور ان میں سے تھوڑا تھوڑا لیتے اور اس کے بعد دوسرے اسے کھایا کرتے تھے۔ تو اس حد تک کھانے پینے میں بھی تبدیلی لائی گئی۔ اور اس کے بعد سٹرکچرز، گھر بنانے میں، اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ گھروں میں عام طور پر
یہ نہیں ہوتی تھی، وسارہ جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جہاں ہوا کا انتظام ہوتا ہے، روشنی پہنچتی ہے، ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ مغلوں نے اسے بدلا، ایسے گھر بنے گئے جہاں پر روشنی کا انتظام ہو، جہاں پر سورج کی روشنی پہنچنے کا انتظام ہو، ہوا کا انتظام ہو، ایسے گھر بنائے گئے۔ اور اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ چھتیں چھوٹی ہوتی تھیں، مغل آئے تو انہوں نے چھتوں کو بڑھایا، اونچے چھت بنائے تاکہ تندرستی اور صحت کا بہترین انتظام ہو۔ اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ مغل جو پہلے تھے جنہوں نے ہندوستان میں بڑے بڑے دالان بنائے، بڑے بڑے دالان بنائے، ورنہ اتنے بڑے دالان نہیں ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد شہنشینوں کو بہترین مسندوں کو، یعنی بہت اس چیزوں میں بہت ساری تبدیلیاں بنائیں۔ اور اکبر نے تو دو دیوان بنائے تھے، ایک دیوان خاص، دیوان عام، جو ایک بہت بڑا دلان تھا جہاں پر لوگوں کو بیٹھ کر سیدھے بادشاہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا تھا۔ اور یہ دیوان عام، دیوان خاص، جو سمجھے کہ بادشاہ کی خاص مجلس تھی جہاں پر فیصلے سنائے جاتے، سمجھے کہ پارلیمنٹ تھا۔ اور اکبر ایسے آدمی تھے جو عام طور پر بادشاہ وہ صرف ایک شفٹ ڈیوٹی کرتے تھے، اکبر اور جو بھی آئے تھے اس کے بعد اورنگزیب تک، ان کے یہاں تین تین شفٹ میں کام کرتے تھے، صبح سے لے کے دوپہر، اور پھر عصر کے بعد سے لے کر رات تک، اور کبھی کبھار دیر رات تک مجلسیں ہوتی تھیں، درباریں ہوتی تھیں، جن میں لوگوں کے مسائل پر بھرپور گفتگو کر کے سسٹمز اور پالیسیز بنائے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد ہاؤس بنانے والے یہی تھے، اس سے پہلے ہاؤس کا سسٹم ہندوستان میں نہیں تھا۔ فوارے، جو فاؤنٹین، جو خوبصورتی کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں، یہ بنانے والے یہی تھے۔ چمن بنانے والے یہی تھے۔ اور اس کے برادری خانہ یہی تھے۔ اور اس کے بعد گھروں میں زنانے خانے، زنانہ کے لیے خانے اور مردوں کے لیے الگ خانے، ان کے بیٹھنے کا الگ الگ انتظام، یہ مغلیہ دور سے ہندوستان میں آیا، جو آج کل ہم معمولی گھرانوں میں بھی ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو، رفاہ عام، جنرل پبلک کے لیے بہترین سڑکیں بنائی گئیں، مسافر خانے بنائے گئے، سرائے بنائے گئے، اچھی مسجدیں بنائی گئیں، اور مندروں کی ترقی ہوئی، یعنی ہر اعتبار سے اس میں مغل بہت آگے پہنچے ہوئے تھے۔ اور زراعت کی جب بات کریں، ایگریکلچر کی جب بات کرتے ہیں، تو گنا، چاول، دوسری بہترین چیزیں اس زمانے میں ہندوستان میں بنتی تھی، اور بنگال اس کے لیے بہت مشہور تھا۔ بنگال کی جو زمین بڑی زرخیز زمین تھی، مغلوں کے لیے سمجھیے کہ اناج کا بہت سارا انتظام یہیں سے ہوتا ہے۔ اور بعض مورخ یہاں تک لکھتے ہیں کہ بنگال کو اثر میں مصر کا مرتبہ ملنا چاہیے تھا زراعت کے اعتبار سے، کیونکہ مصر کی زمین کو عرب زرخیز زمین مانتے ہیں، وہاں پر مختلف قسم کے میوے اور دوسرے دھان چاول وہاں پر اگتا ہے، تو اسے لے کر مصر کی تعریف زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہندوستان کے مورخین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بنگال کی تعریف ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پر جتنے قسم کے چاول بنائے جاتے تھے جو ساری دنیا میں موجود نہیں تھے، زراعت میں کافی کچھ ہوا، اور ہندوستان کے پیداوار ساری دنیا کو پہنچائے گئے تھے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انتظام، چیزیں بہت سستے ہو گئی، یہاں تک کہ فہرست لکھ کر بتاتے ہیں کہ یہ چیز کی یہ قیمت ہو گئی تھی جو بہت ہی سستی مانی جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انتظام، ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ستیش جیسے سسٹم اور دوسرے جو غیر ہیومن سسٹمز تھے انہیں ختم کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے بادشاہ، سب سے پہلے اورنگزیب نے یہ اعلان کیا کہ جو اس سے پہلے نہیں تھا، کہ اگر کسی کو بادشاہ کے خلاف کیس کرنا ہے، مقدمہ دائر کرنا ہے، اس کے لیے دروازہ کھلا ہے، ورنہ اس سے پہلے بادشاہ کو کورٹ میں نہیں کھینچا جاتا تھا، بادشاہ کو کھٹرے میں کھڑاتے نہیں تھے۔ لیکن اورنگزیب نے پہلے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ پر بھی اگر کوئی مقدمہ جاری کرنا ہے تو جاری کر سکتے ہیں۔ تو اورنگزیب بھی اپنے انصاف کے لیے مشہور ہیں۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی ان کے صوبے دار نے ایک علاقے میں، لدھیانہ میں، اس علاقے میں ایک معمولی آدمی پر ظلم کر دیا۔ یعنی ظلم کیا تھا کہ وہ جو صوبے دار جا رہے تھے تو وہ جو معمولی آدمی تھا، اس کی بیوی نہا رہی تھی، تو اس سے دیکھ کر یہ چھیڑ دیتے ہیں۔ تو صوبے دار کی بیوی کے ساتھ وہ جو معمولی آدمی تھا اس نے بھی وہی کام کیا، اس حد تک مجبور کر دیتے ہیں اورنگزیب۔ انصاف، عدل، اورنگزیب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے، مر جائیں گے لیکن انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور انصاف میں مسلمان ہو کے غیر مسلمان جس کا حق ہے اسے لے کر دینا، یہ اپنا بہت بڑا فریضہ اور بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ ایسا بادشاہ عزیز دوستو بہت کم ایسے بادشاہ گزرے ہیں۔ عدل و انصاف کے تعلق سے لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں وقت کا تقاضا
مد نظر رکھتے ہوئے میں بات اپنی مختصر کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں. اور اسی طریقے سے یہ عدل کے سسٹم کو انہوں نے کیسے قائم کیا؟ پنچایتیں بنائی گئی گاؤں میں جہاں پر لوگوں کے فیصلوں کے لیے انتظام ہوتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے مفتی قاضیوں کو رکھا گیا جو مسلمانوں کے مسائل میں فیصلے سنائیں، اور جو ہندو تھے ان کے لیے دھرم شاستروں اور ان کے جو دھرم کے جو ماہرین تھے ان کے ذریعے سے فیصلے سنائے جاتے تھے. یعنی یہ نہیں کہا کہ سب کے لیے ایک ہی قانون، کیسے ممکن ہے؟ ان کا کلچر الگ ہے، ان کا تصور الگ ہے، یہ الگ ہیں وہ الگ ہیں، تو سب کے لیے ایک یونیفارم سول کوڈ یہ تصور نہیں تھا، بلکہ ایسے موقع پر بھی ہر مذہب کے اعتبار سے لوگوں کو فیصلے سنائے جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ بہترین انداز سے بیلنس بھی کرتے تھے. کوئی مذہب اگر ایسا فیصلہ سنائے یا پھر کوئی ایسی چیز ہے اس مذہب میں جو اصل میں کامن سینس کے خلاف ہے، تو اس کے خلاف بھی آواز اٹھاتے تھے. تو بیلنس کرنا بہترین انداز سے جانتے تھے. ان تمام چیزوں کو علماء نے لکھا ہے، موجود ہے، آج بھی لوگ ان چیزوں کو پڑھ کر انہیں اپنا سکتے ہیں. لیکن افسوس لوگ جو فتنہ ہی کرنا چاہتے ہیں انہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور ان کی بربادی بہت جلدی ہو جاتی ہے. اور جب بات ہم عمارت کی کرتے ہیں تو مغلیہ دور ساری دنیا میں، سارے ہندوستان میں، آپ آج کا جو پاکستان ہے اسے بھی لے لیں، جتنی بھی خوبصورت عمارتیں ہیں وہ اسی زمانے بنائی گئی. آپ لال قلعہ لے لیجئے، تاج محل لے لیجئے، کتنے آپ گنتے جائیے ایسی ایسی عمارتیں، اور اس میں ایسے ایسے کام، ایسی ایسی نزاکت کہ سبحان اللہ، یہ سب کچھ انہی کے زمانے میں پائی گئی اور بنائی گئی. عمارتوں کا ایک مستقل بحث ہو سکتی ہے. اور علم کی ترقی میں جیسے ہم نے بتایا کہ اورنگزیب کے یہاں ایک خاص موٹو تھا کہ تعلیم سب کے لیے ہو. اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، اور تعلیمی نظام بنایا، سلیبس بنایا جو اس سے پہلے موجود نہیں تھا، اور سلیبس میں بہت اہم علوم کو داخل کیا گیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا. تو علمی ترقی بہت دور تک گئی مغلیہ دور میں. اب چلیے ہم نے شروع کا ایک حصہ ان کے عروج کا دیکھ لیا. اب چلیے ہم ان کا زوال کو دیکھتے ہیں، کیسے یہ زوال ہو. زوال کو آپ دو حصوں میں بانٹیے، بعض داخلی اسباب اور بعض ظاہری اسباب. داخلی اسباب مطلب اندر کی غلطیاں، اور بعض باہر سے آئے ہوئے جن کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا. تو سب سے پہلے جس تعلق سے ہم کو غور کرنا ہو یہ ہے تعیش پسندی، یعنی عیش و آرام. اورنگزیب کے بعد جتنے بھی آئے وہ عیش و آرام میں تھے. وہ اورنگزیب یا پھر ان سے پہلے بادشاہوں کی طرح ان کے اندر چستی نہیں تھی، وہ بہادری نہیں تھی، وہ صلاحیت نہیں تھی. زیادہ عیش پرستی تھی، محفلیں جمانا، غیر ضروری فضول خرچ ہے نا، گانا بجانا، ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے رہے. تو یہ ان کا نام تک بھی کوئی جانتا نہیں. اورنگزیب کے بعد لگ بھگ 22 سے زیادہ بادشاہ آئے، ان میں سے بہت کم نام ہم جانتے ہیں موجود ہیں کتابوں میں نام وغیرہ موجود ہیں، لیکن مشہور کون ہے بتائیے؟ اورنگزیب کے بعد کون مشہور ہے؟ کوئی مشہور نہیں ہے. وجہ یہ عیش پرستی، تعیش پسندی، عیش و آرام، یہ چیز تھی انہیں برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اور ایسی ایسی جو محمد رنگیلا جو صاحب تھے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ دربار میں جاتے ہی نہیں ہیں، یہ اپنے خوابگاہ میں رہتے ہیں، اپنے مجلس میں رہتے ہیں، مجرے دیکھتے رہتے ہیں. تو وہاں کی عورتیں انہیں دھکیلتی تھیں جا کے دربار میں کم از کم 2-3 منٹ کے لیے بھی بیٹھ کر آ جائیں، وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے. اور حکومت کی باغ دوڑ انہوں نے لوگوں کے ہاتھ میں دے رکھی تھی جس سے بربادی عام ہو گئی. تو یہ پہلا ریزن. دوسرا ریزن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اورنگزیب کے بعد ایڈمنسٹریشن میں مرکزیت نہیں تھی، یعنی سینٹرلائزیشن نہیں تھا. جو بھی ایڈمنسٹریشن چلاتے تھے ان کے درمیان اختلافات پائے گئے ان کی نسل کو لے کر. کوئی کہتا ہے کہ میں نورانی ہوں، تو ایرانی ہے، تو تورانی ہے، تو افغانی ہے، تو ہندوستانی ہے. یہ ان کے ایڈمنسٹریشن چلانے والوں کے اندر یہ چیز تھی. اور یہ ہر آدمی اپنی نسل کا آدمی اپنے لوگوں کو لانا، اس کی تقرری کرنا پسند کرتا تھا. تو یہ چیزیں کس کی وجہ سے ڈی سینٹرلائزیشن ہو گیا، سینٹرلائزیشن ختم ہو گیا. اب جب سینٹرلائزیشن ختم ہو گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کے بعد میں بتاؤں گا. تو یہ جو سینٹرلائزیشن ہے بہت ضروری ہے، اور اسے روک کر رکھنے والا بادشاہ ہی ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اور لوگوں کو جڑ کر رہنا ایک ہی سینٹرلائزیشن پر وہ ابھارتا ہے. تو سینٹرلائزیشن جاتی رہی، اس کی وجہ سے تیسری مصیبت آ گئی. اور تیسری مصیبت کیا ہے؟ بغاوتیں. ہر علاقے والے نے اپنے آپ کو اعلان کر دیا کہ ہم خود مختار ہیں. بنگال والوں نے کہہ دیا کہ اب سینٹرل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. دکن میں، دوسرے علاقوں میں، لاہور میں، کشمیر میں، یہ جتنے بھی تھے انہوں نے اپنے آپ کو
خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اتنی زیادہ بغاوتیں بڑھ گئیں کہ برداشت نہیں کر پائے. اور خاص طور پر بغاوتیں جو بہت زیادہ جنہوں نے برپا کی, جو بہت زیادہ بغاوتیں کی, وہ تھے مراٹھا اور سکھ. اورنگزیب جب زندہ تھے انہوں نے مراٹھا کو بالکل روک کے رکھا تھا اور مراٹھا کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا تھا. مراٹھا بعض قبائل کے لوگ جو حکومت حاصل کرنے کے لیے حملے کرتے تھے, پہلے یہ بستیوں میں گھوم کے بستیوں کو جلاتے تھے, گوریلا فائٹ جیسے کرتے تھے, بغاوتیں کرتے تھے, حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن اورنگزیب نے ان سے ایک لمبی لڑائی لڑ کے مراٹھاؤں کو بالکل ختم کر دیا تھا. ان کا جو بادشاہ شیواجی تھا, اسے اورنگزیب نے سمجھا بجھا کے اپنے پاس لایا تھا تاکہ وہ بات سمجھ لیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں. لیکن وہ صاحب بھاگ کر چلے گئے, بعد میں انہیں ختم کرنا پڑا. اور ان کے بعد ان کے جو لڑکے آئے انہیں باقاعدہ اورنگزیب لاتے ہیں اور دلی میں اپنے پاس رکھتے ہیں. ان کی نسلوں کے لیے جاگیردیں دی گئیں جہاں پر وہ محفوظ تھے. اور سکھوں کی جہاں تک بات ہے, گرو گوبند یہ اورنگزیب کے ایک لشکر کے ذمہ دار تھے. یعنی سکھوں کو اس حد تک انہوں نے ڈائلیوٹ کر دیا کہ وہ حکومت میں داخل ہو گئے تھے. لیکن جیسے اورنگزیب چلے گئے تو یہ دو پھر سر اٹھاتے ہیں. سکھوں نے بہت بڑا ہنگامہ کیا اور ان کے پاس حکومتیں بھی قائم ہوئی, اور مراٹھا نے بہت زیادہ فتنہ کی, انہوں نے بھی اپنی حکومت قائم کی. بہت زیادہ اس سے مغلیہ سلطنت کو نقصان ہوا. تو ایسے لوگوں کی بغاوتوں کی وجہ سے حکومت کی دراڑیں زیادہ ہو گئیں. اور اسی طریقے سے خانہ جنگی, سول وار, یہ زیادہ ہونا شروع ہو گئے. اور تخت نشینی کے لیے جھگڑے, باپ بیٹے میں جھگڑا, بیٹے بیٹے میں جھگڑا, بھائی بھائیوں میں جھگڑا. یہ جو جھگڑے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ جس کی وجہ سے دو لوگوں نے زبردست حملہ کیا. ایک پہلے تھے نادر شاہ صاحب, وہ آئے ہندوستان کو لوٹ کر گئے. اور اس کے بعد احمد عبدالی صاحب آئے, انہوں نے بھی خطرناک نقصان پہنچایا ہندوستان کو. ان کے حملے کے بعد سمجھے کہ لگ بھگ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت تقریباً ختم ہو گیا تھا. یہ ان کے حملے ہوئے 1770 کے آس پاس, 65-70 کے آس پاس ان کے حملے ہوئے, تو جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا. تو یہ جو ان لوگ آئے کیوں, کیونکہ اندر لڑائی ہے, خانہ جنگیاں ہیں, فرقوں کے لڑائیاں ہیں, آپسی اختلافات ہیں. تو جب اندر اختلافات ہوں گے تو باہر کے لوگ آئے اور انہوں نے خوب نقصان پہنچایا. تو یہ تھے اسباب جو آپ کہہ سکتے ہیں اندر کے اسباب جن کی وجہ سے حکومت چلے گئی تھی. اور ظاہری اسباب اس میں سے آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے یوروپین کا کولونائزیشن, استعمار. سب سے پہلے یہاں پرتگیز آئے, اس کے بعد وینڈلیز آئے, اسپینی آئے, اس کے بعد ڈچ آئے, اس کے بعد انگریز آئے. تو یہ انہیں اصل میں ہندوستان کے لیے رستہ مل گیا تھا, ورنہ اس سے پہلے ہندوستان کے لیے ان کا رستہ نہیں تھا. تو واسکوڑ گاما صاحب تھے کہ ایک مسلمان بادشاہ کے ایک مسلمان جہازران کے ذریعے سے انہیں ہندوستان کا پتہ چل جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ براہ راست ہندوستان آنا شروع ہوئے. تو پورچگیز جب آئے تو انہوں نے 90 سال تک مسلمان بستیوں کو خوب جلایا تاکہ یہ بزنس کو اپنے قبضے میں کر پائیں. تو بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوا. جنوب میں بہت سارے علاقے انہوں نے جلائے, بستیوں کو جلایا, مسلمانوں کا قتل عام کیا, کئی مدرسے جلائے, کئی لائبریریز جلائے. تو ان کی جو جرائم اور ان کی جو غلطیاں ہیں بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو پورچگیز آئے تھے اور انہیں سلطنت میں اکبر زمانے میں سلطنت میں حصہ ملا, اور اس کے بعد دوسرے آئے انہیں بھی موقع ملا. جب انگریز آئے تو انہوں نے باقاعدہ پروگرام سے کام کیا. یہ پہلے جہانگیر کے زمانے میں آئے, اس کے بعد ایک ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی جو صرف اور صرف بزنس کے لیے, یہاں سے بزنس کے لیے, یہاں سے چیزوں کو لے کر جا کر بیچنے کے لیے یورپ ملکوں میں اس کے لیے ایک سینٹر بنایا گیا تھا جو باقاعدہ الزبتھ کی نگرانی میں تھا. جو کوئن تھی انگلینڈ کی, اس کی نگرانی میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنایا گیا تھا. شروع میں یہ تاجر تھے, بزنس کے لیے آئے تھے, انہیں اور حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن آگے چل کے جب دیکھا کہ مغلیہ سلطنت ہل رہی ہے, جڑیں کٹ رہی ہیں, تو انہوں نے پولیٹکس میں بھی دخل اندازی کی. انہوں نے اپنا فوج بنایا, یہ اپنے لوگوں کو لائے, یہ اپنے علاقے کے کچھ بنے. تو کلکتہ میں, مدراس میں اور سورت ویسے علاقے میں ان کے مرکزیں بن گئی تھیں جن کے ذریعے سے یہ آگے چل کے بڑی آسانی سے ہندوستان میں قابض ہو گئے. تو ظاہری اسباب میں آپ نے سن لیا, اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا بہت بڑا رول رہا. اور اس کے بعد حملے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, نادر شاہ اور عبدالی کے حملے, اس کے بعد انگریزوں کے حملے, جس سے مغلیہ سلطنت تقریباً ختم ہو گئی. آخری بادشاہ جو بہادر شاہ تھے انہیں انگریزوں نے رنگول میں قید کر کے ختم کر دیا تھا. اس کے بعد انگریز پورے کے پورے ہندوستان میں چھا گئے تھے. لیکن دو علاقے ایسے تھے جنہیں لے کر یہ بہت پریشان تھے, کافی انہیں محنت کرنی پڑی, اور 100 سال کے بعد لگ بھگ
वो मसला इनके हाथ में आया। एक थे सिराजुद्दौला बांग्लादेश के बंगाल में, ख़त्म करते हैं, और उसके बाद सल्तनत खुदादाद हैदर अली और टीपू जो 1799 तक 1799 तक अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में जमने नहीं दिए। जब इन्होंने टीपू को ख़त्म कर दिया तो अंग्रेज़ों को अब दिलासा हुआ, अब उन्हें यकीन हुआ कि हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत हो सकती है। ये 1800 में, ये आए थे 1600 में, यानी 200 साल लग गए इन्हें हिंदुस्तान में भरपूर कदम जमाने के लिए। और इन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज़, ऐसे ख़तरनाक पॉलिसीज़, दोगला पॉलिसीज़, डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ और साजिशें, जासूस, स्पाई, ऐसी नई नई जो है गंदगियों को लाए जिसे यहाँ के बादशाह समझ नहीं पाए, इनकी साजिशों को समझ नहीं पाए, और उनके भोलेपन को इस्तेमाल करके अंग्रेज़ों ने इन्हें खूब लूटा, इनकी बस्तियों को खूब लूटा, हिंदुस्तान को लूट लूट के इन्होंने अब अपना इंग्लिस्तान बना लिया। वहाँ पर बहुत सारा सरमाया हिंदुस्तान का मुसलमान बादशाहों का आज भी है। तो इस तरीके से अजीज़ दोस्तों, आखिर टीपू सुल्तान एक आखिरी चिराग थे जिन्हें इन्होंने गुल करके हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्जा जमा लिए। और उसके बाद हिंदुस्तान आए थे लूटने के लिए, हिंदुस्तान में इन्होंने कभी भी हुकूमत करना चाहा नहीं। हिंदुस्तान को उन्होंने खूब लूटा, हिंदुस्तान को खूब लूटा और हिंदुस्तान को भिखारी बनाया। हिंदुस्तान से दौलत ले जा जाके यहाँ पर भिखारियों को, मोहताजों को ज़्यादा काम दे दिया। इनका जो जुल्म था एक अलग मौजू है, ये इसे आप कह सकते हैं कि वर्षन 3, जिसमें अंग्रेज़ों का जुल्म हिंदुस्तान पर, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, ये भी रिकॉर्ड मौजूद है, इसे भी हम एक वर्षन के तौर पर बता सकते हैं। और छोटी छोटी रियासतें थी, जूनागढ़ की रियासत थी और दक्कन के अंदर उनकी रियासतें थी जो आखिरी ज़माने तक थी, इंडिपेंडेंस तक थी। इनके ताल्लुक़ से भी हम जान सकते हैं। एक मद्रास में भी यहाँ के नवाबों का भी एक बहुत बड़ा दौर रहा है, वो भी हम जान सकते हैं। इंशाअल्लाह मुस्तक़बल में देखेंगे कि तफसील आपके सामने लाएँ। यहीं से हमारा ये जो सिलसिला है ख़त्म हो रहा है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए, हमारे बात के अंदर तासीर पैदा करे और दूर दूर तक ये बात पहुँचे और लोग इससे फ़ायदा उठाए। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ जुड़े रहिए, बेल की घंटी दबाइए, कमेंट्स अपने लिखना ना भूलें और अपने सजेशंस, अपनी राय से आप हमें हमेशा साथ देते रहें। तन मन धन हर एतबार से आप हमारे साथ जुड़ कर रहें ताकि हम एक कार्य खैर को आगे बढ़ा सकें, एक कारवान को आगे बढ़ा सकें। इजाज़त दीजिए, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रमज़ान की मेहनतों को कबूल फरमाए, रमज़ान के रोज़ों को कबूल फरमाए और हमें जहन्नम से छुटकारा दिलाएँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअह फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आखिर में मैं यहाँ पर दो शख्सियतों का ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उनमें से सबसे पहले हमारे अब्दुल करीम साहब हैं, जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग करना, ये शूटिंग करना, ये इसकी जो है बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ली है। लगभग 150 से ज़्यादा उन्होंने रमज़ान के इस महीने में इन्होंने शूट किया है। और आप जानते हैं कि तमिल का भी एक सिलसिला चल रहा है, उसे भी इन्होंने शूट किया। और उसके बाद खूबी की बात ये थी कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व फजल है कि हमने लॉकडाउन में भी, कभी कभार ऐसा भी हो गया था कि हम सड़कों से निकल नहीं सकते थे, ऐसे मौके पर भी हम पहुँचे और ये पहुँचे, इन्होंने शूटिंग का भरपूर इंतज़ाम किया। तो अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। अल्लाह इन्हें जो है, नाम उनका अब्दुल करीम है, एक ट्रैवल कंपनी के वो मैनेजर हैं और हमारे शूरा कमेटी में हैं, बहुत ही अहम आदमी हैं मुही के। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम ये किया है, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी हर परेशानी को दूर करे, अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत दे, आल औलाद में बरकत दे। और दूसरी शख्सियत जिसका नाम है सैयद कादर और कादिर, सैयद कादिर, ये जो हैं यही अपलोड करने वाले, जो प्रीमियर आप देखते हैं, ये जो एडिटिंग है, ये सब कुछ सैयद कादिर ने किया है। तो सैयद कादिर का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, वो भी लगातार इसे फॉलो अप करते रहे और चार्ट बनाया उन्होंने, हर चीज़ को फॉलो किया। और जब हमसे ताख़ीर हो गई तो हमसे कहा कि इतनी वीडियोस बाकी हैं, आप कर दें, तो हमें भी उभारा। तो उन्होंने भी बहुत कुछ काम किया, अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी माल में भी बरकत दे और उनके आल औलाद में भी बरकत दे और उनका बेड़ा बड़ी आसानी से पार करवाए। ये दो शख्सियतों का मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। उसके अलावा मरकज़ के जितने भी हमारे साथी हैं, जो हम लगभग 70 से ज़्यादा हमारे इधर मेंबर्स और दूसरे साथी हैं, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। सब के जुड़ने की वजह से ये काम मुमकिन था, वरना ये काम मुमकिन नहीं था। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।